سستی روٹی جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا, جو سستی روٹی جس کے اوپر جو ہے وہ 2 روپے کی روٹی اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو پاکستان پنجاب کی عوام کو دے رہے تھے. اب جب جو 20 کلو کا آٹا ہے, جب اس کے تھیلے کے اندر 500 روپے کی کمی ہوگی تو یقیناً اس آٹے کو جو ہے اس جو آٹا خریدے گا ظاہر ہے اس کو تو ایک فائدہ ہوگا ہی, لیکن جو روٹی بنی بنائی خریدتے ہیں یا جو نان بازار سے خریدتے ہیں یہ فائدہ ان کو بھی پہنچنا چاہیے. ایک میں بات بڑی کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ یہ جو آٹے کی یہ جو قیمت ہے روٹی کی, اس کو 4 روپے کم کرنے کے جو ہے وہ پیچھے مکمل ایک پوری ریسرچ ہے, پوری کیلکولیشن ہے, ہر طرح سے قیمتوں کا اندازہ لگا کر پوری جو ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ یہ آٹا ملے گا, اس کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں ان کو ڈال کر اس کو جو ہے وہ 4 روپے قیمت کم کی گئی ہے. اب میں سن رہی ہوں اور مجھے آپ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں خود ہی اس کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی یہ شاید غالباً کل ہی یہ سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ جی ہم نہیں کر سکتے, یہ ہو نہیں پائے گا. تو بھائی یہ بھی نہیں ہو پائے گا. اگر آپ جو ہے وہ گندم مہنگی ہونے کا بہانہ کر کے, اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا وہ کر کے, اگر آپ قیمتوں میں 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں تو جب قیمت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو ملنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ جو 4 روپے کی کمی ہے, 16 روپے کی قیمت ہے, یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے حوالے سے تمام جو جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے کل رات کو جو ہے اس کے اوپر حکم صادر فرمایا تھا, اس وقت تمام انتظامیہ ہر ایک شہر کے اندر اے سیز کنسرنڈ اور کنسرنڈ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. ہم کوئی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتی, ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا دینا چاہتے, لیکن جو ایک عام آدمی کو ریلیف, جو ایک چیف منسٹر صاحبہ کی اتنی محنت اور اتنی کوشش کے بعد اگر قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, اور یہ بھی بتا دوں کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی. گندم کی قیمت جو ہے اس میں نئی ہماری کراپ آنے والی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کو اور سستا ہونا ہے. تو کوئی بھی مافیا, کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس جو عام آدمی کی ریلیف کے راہ میں حائل ہوں گے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے کل اس کے اوپر حکم فرمایا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بھی حرکت میں ہے, تمام تر لوگوں کو آن بورڈ بھی لیا جا رہا ہے, اور یہ تو بات طے ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر جو ہے جن کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو بھی یقیناً سنیں گے, ہماری انتظامیہ بھی ان کو آن بورڈ لے گی. ان کو ہم بالکل یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو سننا نہیں چاہتے کسی کی بات, لیکن میں نے جیسے کہا کہ پورے ایک ہوم ورک کے ساتھ یہ قیمت کم کی گئی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بس گھر بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم قیمت کم نہیں کر رہے اور آپ کو جو ہے وہ مان لیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی جب میں نے چیف منسٹر صاحبہ کا 1 مہینہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا حکومت کا, اور میں نے گزارش کی تھی جو میں نے آپ کو سنائے تھے جو ان کے پروجیکٹس ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دور چلا گیا کہ جب جو ہے وہ کاغذوں میں فائلوں میں جو ہے وہ بنتے تھے پروجیکٹس اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی ڈکشنری میں امپاسبل لفظ نہیں ہے, اور تمام وہ اقدامات جو انہوں نے شروع کیے ہیں وہ سب امپلیمنٹ ہوں گی. ایئر ایمبولنس کا 1 مہینے کے اندر پاکستان میں آ جانا, یہ اس سے بڑی جو ہے وہ بات ہو نہیں سکتی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہماری کے پی کے کی حکومت ہے, میرے پاس چونکہ میری چیف منسٹر صاحبہ اتنا کام کر رہی ہے, میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے, تو میں ان کو رسپونڈ نہیں کرتی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہ ویلے بیٹھے ہیں, بیرسٹر صاحب کا بھی میں نے کچھ ابھی آتے ہوئے میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا, ان کو یہ تکلیف ہے کہ جی مریم نواز جو ہے وہ ایکس پر حکم نامے جاری کر رہی ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو پارٹی بنی سوشل میڈیا پہ, جو حکومت چلاتی سوشل میڈیا پہ رہی, جو ہے ہی سوشل میڈیا کی پارٹی, ان کو چیف منسٹر پنجاب کا سوشل میڈیا پہ ہونے پہ بھی تکلیف ہے. تو تکلیف آپ کی جائز ہے, مجھے دلی ہمدردی ہے. بیرسٹر صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے اپنے چیف منسٹر کا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ سو کے نہیں اٹھتا بیچارہ, اور وہ چونکہ نہیں بتا سکتے کہ ان کا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے, تو ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ مریم نواز کے اوپر بات کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کریں. تو بیرسٹر صاحب کوئی اور کام کر لو, میرا خیال ہے یہ اس سے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اب کے پی کے لوگ ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھائی آج تک ہمیں نہ پل دے سکے ہو, نہ ہمیں سڑکیں دے چکے ہو, ابھی بھی ہم وہ ڈولیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں, ہم دریا جو ہے وہ تنی ہوئی رسی کے اوپر ہم اس کو جاری کرتے ہیں. آج تک
آپ ہمیں بہتر صحت کی سہولیات نہیں دے سکے, آپ ہمیں اب ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم کی سہولیات نہیں دے سکے. پنجاب میں ایئر ایمبولینس لا گئی ہے, اور مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ٹھیک ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جوتی کی نوک پہ رکھ لیں. اب جوتیوں کے اوپر قیدی نمبر 804 وہ لگا کے وہ پھر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے بھائی. مطلب لیڈر جیل میں بھی ہو تو اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھا جاتا, آپ نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ لیا. اور وہ ساری کارکردگی جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جوتی جو ہے وہ 804 کی جوتی پہنی ہوئی ہے بھائی. مطلب اگر اس سے کے پی کے لوگوں کو روٹی 4 روپے سستی مل جائے جوتی 8 پہ 804 لکھنے سے, تو میرا خیال ہے سارے کے پی کے کو دے دیں. کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہماری روٹی سستی کیوں نہیں ہوتی. کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہمارے صوبے میں ایئر ایمبولینس کیوں نہیں آتی. اور ہاں, مریم نواز شریف صاحب کی نقل کرتے کرتے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہم بھی ایئر ایمبولینس لائیں گے. وہ دیکھیں گے جی جب وہ ایئر ایمبولینس آئے گی, اللہ کرے آئے. میری خواہش ہے, میرے دل کی دعا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو بھی صحت کی وہ سہولیات ملیں. لیکن جو اب میں نے کہا جو سڑکیں نہیں بنا سکے, جو آج تک پل نہیں دے سکے, وہ ایئر ایمبولینس لائیں گے. اور وہ صوبہ جو خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مقروض ہے. پہلے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے جو 10,000 روپیہ دیں گے, اس کے بعد آپ خود ہی مکر گئے, آپ نے معذرت کر لی, ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور دوسری طرف 64 لاکھ خاندانوں کو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو جو ہے رمضان پیکج پرووائڈ کیا. تو یہ ہے ترجیحات کا فرق, یہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کاموں سے جلنا فطری عمل ہے, لیکن یہ جلتے رہیں, یہ بیچارے کڑتے رہیں. ہم جو ہے پنجاب میں جہاں میری چیف منسٹر اتنا کام کر رہی ہیں, وہاں ہم ساتھ صوبہ کے پی کے جو ہے اس کے عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے بھی حالات بدلے, اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے آسانیاں پیدا کرے. ان کو بھی کوئی ایسا ریزنیبل وزیر اعظم ملتا جو ان کے لیے کام کرتا, نہ کہ وہ سویا ہی نہ اٹھتا. سو یہ جو ایئر ایمبولینس ہے, یہ جو روٹی کا جو 4 روپے سستا ہونا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ ہوا ہے, بہت سارے آنے والے دنوں میں مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں. اور یہ روٹی کو سستا کرنے کے اوپر اف اینڈ بٹس نہیں چلیں گے. جو ہماری نان بائی ایسوسی ایشن ہے, ان سے میری درخواست ہے کہ حکومت کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتی, لیکن عام آدمی کی ریلیف میں بھی کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت بہت شکریہ جی.